السلام علیکم بچوں. آج ہمارا یہ تیسرا لیسن سائیکالوجی کا شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چیپٹر آہستہ آہستہ ہم اس کو اس طرح کمپلیٹ کریں گے. ابھی میں نے آپ کو صرف اس کا نموئی نفسیات کا تھوڑا سا تعارف بتایا تھا اور بالیدگی اور نمو میں فرق. اب ماشاءاللہ کافی سارے بچے جو ہیں وہ سبسکرائب ہو گئے ہیں. آدھی کلاس تقریباً. کچھ بچیوں کا ایشو ہے جن کے پاس وہ نہیں ہے ٹچ یا اینڈرائڈ والا موبائل. ان کو دیکھتے اب کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ان کے میں نے نمبرز نوٹ کر لیے ہیں, پھر ان کو یا آن کال میں پڑھا دوں یا جیسے بھی ہوگا. باقی بچے جو اس کو سن رہے ہیں پلیز غور سے سنیں, کیونکہ یہ لیکچر شاید دوبارہ جب کالج کھلیں گے تو پھر ریپیٹ نہ ہوں. پھر ریپیٹیشن مشکل ہوتی ہے لیکچر کی, اس لیے انہیں کو غور سے کنٹینیوسلی سنیں مکمل طور پر. اس کو ایک جو کلپ ہے اس کو پورا مکمل سن کے پھر جو سوال ذہن میں آتا ہے اس کو لکھ لیا کریں, نوٹ کر لیا کریں, اور پھر وہ وائس میسیج میں پوچھ لیں, واٹس ایپ پر پوچھ لیں, یا اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے اس کو پوچھنا ہے. اب جو فرسٹ چیپٹر میں ہمارا نفسیات کا پہلا چیپٹر ہے نموئی نفسیات ہے, اس میں نموئی نفسیات کی تعریف میں نے بتائی تھی آپ کو, اور پھر اس کے آگے نموئی نفسیات یعنی نشو و نما کے دوران ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ 3 ہیں: بالیدگی, نمو اور پختگی. نشو و نما کے لیے بھی ٹرم نمو یوز ہوتی ہے. تو بالیدگی کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا بتایا تھا, اسے میں پھر کنٹینیو کرتی ہوں. ابھی بالیدگی جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ تبدیلی ہوتی ہے, مقداری تبدیلی, جس کو ہم کمیتی چینج جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس کی تفصیل ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. بالیدگی جو ہے وہ کمیتی تبدیلی ہوتی ہے, اور زیادہ تر اس کے اندر کمیتی تبدیلی 2 طرح سے ہو سکتی ہے. یعنی جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے. کمیتی کا مطلب ہوتا ہے کہ قابل پیمائش, ایسی تبدیلی جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں, جس کی پیمائش کی جا سکتی ہے, اس کو جو ہے وہ کمیتی کہا جاتا ہے. اور ایسی تبدیلیاں جو جسمانی طور پر ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قبل از پیدائش نشو و نما کی جو مین تعریف ہے وہ یہی ہے کہ قبل از پیدائش سے لے کر موت تک جتنی تبدیلیاں فرد کے اندر آتی ہیں ان سب کا مطالعہ نشو و نما کہلاتی ہے. تو نشو و نما کے اندر ہی یہ بالیدگی اور پختگی شامل ہیں. ان کو الگ سے ڈیفائن اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان تینوں ٹرم کو الگ سے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں. ادروائز بالیدگی اور نشو و نما آپس میں یہ متبادل ٹرم کے طور پر یوز ہوتی ہیں. کہیں بالیدگی کو لفظ کو یوز کر لیا جاتا ہے نشو و نما کی جگہ پر, کہیں نشو و نما کو بالیدگی کی جگہ پر یوز کر لیا جاتا ہے. الگ الگ ان کو سیگریگیٹ کرنا یا سیپریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے, ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے, اور ایک دوسرے کے اندر خاص طور پر نشو و نما کے اندر یہ بالیدگی اور پختگی دونوں ٹرمز جو ہیں وہ شامل ہیں. اب آپ نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ جو کمیتی تبدیلی ہوتی ہے, بالیدگی بیسیکلی ہوتی ہی کہ کمیتی تبدیلی ہے اس کے اندر چینج آتی ہے, ایسی چینجز آتی ہیں جو آبزرویبل ہوتی ہیں, جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں, جو قابل پیمائش ہوتی ہیں, وہ ساری بالیدگی کی کیٹیگری کے اندر شامل ہیں. ذہنی بالیدگی اور جسمانی بالیدگی 2 طرح کی بالیدگی فرد کے اندر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جو جسمانی بالیدگی ہے اس کے اندر جسمانی چینجز آتی ہیں. جیسے بچہ آپ کو پتہ ہے جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ہاتھ چھوٹے, بازو پاؤں وغیرہ چھوٹے. جو ہی ذرا وہ بڑا ہوتا ہے بچہ, وقت گزرتا ہے, 5 ماہ کا ہوتا ہے, 6 ماہ کا ہوتا ہے, تو بچے کے اندر فزیکل چینجز آتی ہیں. اس کے بازو بڑے ہوتے ہیں, ٹانگیں بڑی ہوتی ہیں, قد بڑھتا ہے, وزن بڑھتا ہے, اور اسی طرح اندرونی جسمانی اعضاء جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چینجز جو قابل پیمائش ہیں, جو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں, جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں, وہ ساری بالیدگی کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو بالیدگی میں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ شامل ہیں. ذہنی تبدیلیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نروس سسٹم یا اس کا نظام عصبی مضبوط نہیں ہوتا, اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, فلی ڈیولپ نہیں ہوتا. اس کے اندر ابھی جول ہوتے ہیں, نیورون ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں, پراپر نیورونز, نروس سسٹم اس کا صحیح ڈیولپ نہیں ہوتا. اب آپ نے فرسٹ ایئر میں یہ ٹرم پڑھی ہیں, نیورونز کیا ہے, نروس سسٹم کیا ہے, تو وہ پراپر طریقے سے اس کا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, اور وہ کچھ سینسز اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں اور ساری سینسز کام نہیں کر رہی ہوتی. تو جو بڑا ہوتا رہتا ہے تو اس کے اندر اس کا نروس سسٹم جو ہے وہ پیچیدگی اختیار کرتا رہتا ہے, اور نیورونز نئے بنتے ہیں, ان میں لنک ڈیولپ ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا, بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ساری اس کی جو ہے وہ اس کی ذہنی تبدیلیاں کہلاتی ہیں. تو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی قابل پیمائش تبدیلیاں یعنی کمیتی جو چینجز ہوتی ہیں وہ ساری بالیدگی میں آتی ہیں. ایسی تبدیلیاں جو قابل پیمائش ہیں, جن کو میئر کیا جا سکتا ہے, ان کو کمیتی تبدیلیاں کہتے ہیں, اور بالیدگی کے اندر یہی شامل ہیں. اب یہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتایا تھا, اسے ہی میں کنٹینیو کر رہی ہوں ابھی, کیونکہ کچھ بچے اس حوالے سے سوال کر رہے تھے, کوسچن کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے, پہلا چیپٹر ہے, کیا ٹاپک ہے. تو یہ فرسٹ چیپٹر کے اندر فرسٹ ٹاپک ہے جو میں کروا رہی ہوں چینجز کے حوالے سے. نشو و نما کے اندر تبدیلیاں ہی شامل ہیں, اور انہی تبدیلیوں کی ہم تفصیل جو ہے وہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں.
تو اس کے اندر اب جو سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا ہوا ہے بالیدگی کے حوالے سے، تو انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ فرد جو ہے اس کا حجم، اس کا جسم، اس کا وزن جو ہے، یہ تینوں چیزیں چینج ہوتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اس کے جو اندرونی اعضاء ہیں، بیرونی اعضاء ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں خاص طور پہ ہم ان کو میئر کر سکتے ہوتے ہیں. اور فرد کا جو دماغ ہے، اس کے حجم میں، اس کے وزن میں، اس میں بھی چینجز آتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں تقریباً جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے ہونے کے بعد، مقررہ وقت کے بعد یہ تبدیلیاں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے قد کا بڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو نظام عصبی ہیں یا برین ہے یا دماغ ہے، اس کا ڈیولپ ہونا ہے. تو اس طرح سے کچھ چینجز ایسی ہوتی ہیں جو ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ مکمل ہو جاتی ہیں تبدیلیاں، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری تبدیلیاں جو قابل پیمائش ہیں، جو ایک مقررہ وقت کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، وہ بالیدگی کی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتی ہیں. اب بالیدگی کے حوالے سے 3 ٹرمز میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی: تغیر، اہلیت اور روزمرہ وظائف کے بطور اصلاح، بطور ٹرم. اس کو اب بالیدگی کی ٹرم کو ہم روزمرہ زندگی میں کس طرح کے نوعیت کے عوامل کو میئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم تغیر کے لیے بھی یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، اہلیت کے لیے یوز ہوتی ہے، روزمرہ وظائف کے لیے بالیدگی یوز ہوتی ہے، نمو کے لیے بالیدگی کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، اور وراثتی پہلو کے لیے بالیدگی کی ٹرم یوز ہوتی ہے. تو تغیر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی تغیر تبدیلی سے لفظ ہے کہ یعنی کرداری وظائف کے حصول کا قابل پیمائش درجہ جو فرد میں ظہور پذیر ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کرداری وظائف کا مطلب فنکشنز، جو پرسن کوئی کردار ادا کر رہا ہے، کوئی فنکشن کر رہا ہے، کوئی بھی اس کی حرکت ہے جو قابل پیمائش ہے، تو وہ جب ایسا درجہ جو میئرمنٹ کے قابل ہو، جو چینج آئے فرد میں، اور ہم اس کو فوراً محسوس کر سکیں، رپورٹ کر سکیں چینج کو، تو وہ تغیر کہلاتی ہے. تبدیلی جو ہے وہ بالیدگی کی بدولت ہی فرد کے اندر آتی ہے. تغیر کی ٹرم بالیدگی کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اسی طرح اہلیت کی ٹرم یوز ہوتی ہے بالیدگی کو شو کرنے کے لیے. عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ فرد کی ذہنی اہلیت بڑھ رہی ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ذہنی اہلیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ مانوس چہروں کو پہچانتا ہے، رونے کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اپنی بھوک کے حوالے سے پتہ ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزوں کا پتہ ہے. لیکن جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا برین زیادہ پیچیدہ تر ہوتا جاتا ہے، اور وہ کمپلیکیٹڈ یا مشکل چیزوں کو سمجھنے کے بھی آہستہ آہستہ قابل ہو جاتا ہے. اس کی وقوفی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے بچے جو نارمل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، جن کے جسم کے اندر ان کی جو ذہنی گروتھ ہے وہ بھی نارمل ہوتی ہے. لیکن جو بچے جو ہیں وہ صحیح یا نارمیلٹیز میں نہیں آتے، نارملی وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے اندر کوئی اب نارمیلٹیز یا کمی ہوتی ہے، تو ان کے اندر جو ذہنی صلاحیت ہے وہ اس طرح گرو نہیں کرتی جیسے نارمل بچوں میں ہوتی ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ روزمرہ وظائف ہے. فرد جو ہے وہ جب جو اس کے اندر بالیدگی کا عمل ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر روزمرہ کے وظائف یا کرداری وظائف کو پرفارم کرنے کے لیے بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے زبان کے اصلاحات بہت کمزور ہوتے ہیں، اس کے پٹھے زبان کے مضبوط نہیں ہوتے، کوئی بات اور کوئی کسی قسم کے لفظ وہ نہیں بول پاتا. جو ہی ذرا بڑا ہوتا ہے 2-3 ماہ تک، تو وہ چھوٹے چھوٹے الفابیٹ یا حروف بولنے لگتے ہیں، جیسے با ہے، پا ہے، تا ہے. تو اس طرح سے الفابیٹ بولتا ہے، پھر ان کو ملا کے وہ حروف بناتا ہے، اور آہستہ آہستہ پورا جملہ جو ہے وہ فل فلیج وہ اس کو پروناؤنس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی انہوں نے اگزامپل دی ہوئی یہاں پیراکی کی، سوئمنگ جس کو کہا جاتا ہے تیراکی کے حوالے سے، کہ بچہ جو ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، اور اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی قسم کی سوئمنگ یا کوئی اور فزیکل ایکٹیویٹی کر سکے. جو ہی اس طرح وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں ٹانگوں کے اور بازوں وغیرہ کے، تو وہ اس طرح کی کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اس کو پرفارم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس سے اگلا پوائنٹ ہے نمو. اب نمو جو ہے بیسیکلی نمو ٹرم نشوونما کے لیے یوز ہوتی ہے، اس کا ایبریویشن ہے، اس کی چھوٹی فارم ہے نمو. اب یہاں پر بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ نمو جو ہے عمل آموزش کی بدولت ہو رہی ہوتی ہے. عمل آموزش یعنی سیکھنے کے عمل کی بدولت جو ترقی ہو رہی ہے فرد کی ذات میں، ترقی یا ارتقاء کو شو کرنے کے لیے عمل آموزش جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو عمل آموزش کی وجہ سے فرد کی شخصیت میں جو چینجز ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہی بالیدگی کہلاتی ہیں. اور اگر جو فرد ہے اس کے اندر چینجز وراثتی پہلو کی وجہ سے آ رہی ہوں، یعنی جینیٹیکل پہلو اس کے اندر، تو وراثتی پہلو کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی نشوونما کی کیٹیگری میں تو آتی ہیں، لیکن بالیدگی کی پر وہ ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی ڈائریکٹلی. جو وراثتی پہلو ہے وہ ایسی خصوصیات پر ڈپینڈ کرتا ہے جو وراثتی طور پر پرسن میں آئی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ہی وقت ہونے پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس کے اندر بالیدگی یعنی آموزش کا اس کے اندر وراثتی پہلو کے اندر اتنا رول، بلکہ بالکل کوئی رول نہیں ہوتا وراثتی پہلو میں. جبکہ نمو یا نشوونما کا عمل جو بالیدگی پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں آموزش کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. پرسن پہلے جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو وہ سیکھنا شروع ہوتا ہے اپنے ماحول میں سے. جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو سیکھنے کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صلاحیت اور اس کے سارے جو اعمال ہیں ذہنی اور جسمانی وہ امپروو کر رہے ہوتے ہیں سیکھنے کی وجہ سے. تو عمل آموزش کی وجہ سے جو
ترقی ہیں جو ارتقاء فرد کی ذات کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹرم بالیدگی یوز ہوتی ہے. اور جو وراثتی پہلو ہے اس کے اندر وراثتی طور پر خصوصیات موجود ہوتی ہیں فرد کی ذات کے اندر. تو جو فرد کی ذات میں جو یہ ہوتی ہیں یعنی وراثتی طور پر منتقل ہونے والی جو خصوصیات ہوتی ہیں پرسن میں، یہ موجود ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر. جو وقت گزرتا ہے تو مقررہ وقت یا ایک خاص وقت پر پہنچنے پر فرد کے اندر سے یہ تبدیلیاں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں آموزش کا رول نہیں ہوتا. وراثتی پہلو کے اندر آموزش امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن نشوونما کے اندر جو بالیدگی ہو رہی ہوتی ہے وہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر آموزش رول پلے کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے نمو کا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ 5 مین پوائنٹس ہیں، ان کو غور سے آپ نے سننا ہے، بار بار سمجھنا ہے، اور اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہوئی تو پھر آپ نے دوبارہ اس حوالے سے مجھ سے بات کرنی ہے، پوچھنا ہے، چاہے آپ اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کریں، چاہے کوسچن آپ کر کے اس کو پوچھ لیں. اب بالیدگی کا جو ہے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی. اب ہم کریں گے اگلا نشوونما کا. اب نمو جو ہے، نمو کے حوالے سے الگ سے ان تینوں چینجز کو الگ الگ انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، اور پھر الگ الگ ڈسکس کرنے کے بعد ان کو ہم نے ٹیبل کی فارم میں ان میں ڈفرینسیشن دیکھنا ہے، ڈفرینشیٹ کرنا ہے ان ٹرمز کو، اور ان میں ہم نے تمیز کرنی ہے کہ ان میں فرق جو ہے وہ کیسے ہے. ٹھیک ہے. اب نمو کی تعریف. اب نمو کے حوالے سے پہلے بالیدگی پر ہم نے بات کی ہے، پھر نمو پر، اور تیسری جو تبدیلی ہے وہ پختگی کی ہے. لیکن ابھی ہم نے صرف بالیدگی اور نمو کے حوالے سے بات کرنی ہے. بالیدگی کی ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب نمو کی بتاتی ہوں. تو نمو کی مین ڈیفینیشن کیا ہے؟ نمو سے مراد ترتیب وار اور مربوط تبدیلیوں کا ارتقائی سلسلہ ہے. یہ ڈیفینیشن آپ کی بک میں ہے. نمو سے مراد ترتیب وار اور مربوط کیا ہوتی ہیں؟ جو آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں ایک تبدیلی کا ایک سلسلہ تبدیلیوں کا جو ہے وہ دوسری تبدیلیوں کا جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یعنی ترتیب وار مربوط تبدیلیوں کا سلسلہ نمو کہلاتا ہے. ارتقائی کیا ہوتا ہے؟ ارتقائی ٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو آگے کسی چیز کا ترقی کرنا، درجہ بدرجہ ترقی کرنا جو ہے وہ ارتقائی سلسلہ کہلاتا ہے. تو نمو ٹرمز جو ہے وہ نشوونما کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور نمو مختصراً نشوونما کو شو کرنے کے لیے نمو ٹرم جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو نمو سے مراد ترتیب وار اور مربوط تبدیلیوں کا ارتقائی سلسلہ ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. ترتیب وار کا کیا مطلب ہے کہ تبدیلیاں جب جیسے بچہ فوراً پیدا ہوتا ہے تو قبل از پیدائش اس کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر اور طرح کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں. پھر پیدائش کے بعد بچہ بڑھنا شروع ہو رہا ہے. شروع میں بہت جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے اور اس کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے تو خاص ترتیب سے اس کے اندر چینجز آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے، چلنا شروع ہو جائے، بلکہ خاص وقت پر وہ کھڑا ہونا، خاص وقت پر وہ چلنا سیکھتا ہے، اور ہر سٹیپ اور ہر سٹیج جو ہے وہ ایک ترتیب سے اس کی لائف میں آ رہی ہوتی ہے. جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو بالکل وہ بول بھی نہیں سکتا. ذرا سا وہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا ہوتا ہے تو ہوں کی آوازیں نکالتا ہے. پھر وہ پراپر الفابیٹس بولنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بولتا ہے، اور پھر وہ حروف کو ملا کر لفظ بناتا ہے، اور پھر وہ باقاعدہ جملے ترتیب سے بولنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح شروع میں وہ بالکل بازو اور پاؤں وغیرہ ہلاتا ہے، کروٹ نہیں بدل سکتا. جب 2-3 ماہ کا ہوتا ہے بچہ تو کروٹ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹیک لگا کر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ گھٹنوں کے بل ریڑھنا شروع ہوتا ہے، سہارے سے کھڑا ہونا، اور پھر پراپر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح ہر سٹیج جو ہے اس کی ترتیب سے آ رہی ہوتی ہے، اور ایک سٹیج کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے دوسری سٹیج. تو یہ نمو جو ہے اس سے مراد ترتیب وار اور مربوط تبدیلیوں کا ارتقائی سلسلہ ہے، جو درجہ بدرجہ اس کے اندر چینج آ رہی ہوتی ہیں. ایک سٹیج چینجز کی دوسری سٹیج کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور ترتیب سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. یہی نمو کہلاتا ہے. اور ترقیاتی سلسلے کا مطلب ہے کہ تبدیلیاں رکتی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ آگے کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہیں. ایک تبدیلی کے بعد دوسری کے بعد تیسری چینجز پرسن کی لائف میں آ رہی ہوتی ہیں، اور مربوط تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے پر جڑی ہوئی ہوتی ہیں، انحصار کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں. تو نیو گریٹن جو سائنٹسٹ ہے اس کا یہاں ریفرنس دیا ہوا انہوں نے کہ نیو گریٹن نے واضح کیا کہ بڑے ہونے پر تبدیلیاں لوگوں کو کیسے متاثر کرتی ہیں. تو تبدیلیاں جو ہیں ان کو جسمانی طور پر بھی متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو ذہنی طور پر بھی متاثر کرتی ہیں. تو زیادہ تر جو نیو گریٹن نے بتایا کہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز یا اپنے تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تجربات کے نتیجے میں جو شخصیتیں ہیں ان میں اچھی یا بری دونوں طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اور زیادہ تر جب ایکسپیرینس کرتا ہے پرسن کسی چیز کو، یا بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو تجربات کر رہا ہوتا ہے، تجربات کے تھرو چیزوں کو گین کر رہا ہوتا ہے، نالج گین کر رہا ہوتا ہے، تو تمام واقعات اس کے ذہن پر نقش ہوتے جاتے ہیں. تو جو ہی بچے کے اگر ایکسپیرینسز شروع سے ہی نیگیٹو ہوتے ہیں اپنے ماحول کے حوالے سے یا اپنی انوائرمنٹ کے حوالے سے، تو اس کی شخصیت میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، منفی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور منفی خیالات اس کے اندر زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں.
تو ایسی شخصیات جن کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے وہ ان کے تجربات خوشگوار ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ وہ خوشگواریت کی وجہ سے ان کی ذات جو ہوتی ہے اس کے اندر مثبت طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو بہت سارے واقعات جو بچپن سے ہی جن کے نقوش جو ہیں وہ نقش ہو جاتے ہیں ذہن پر، تو ویسے ہی شخصیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ماحول کا بھی بہت زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بالغ افراد کے جو ذہنی اعمال ہیں ان میں وسعت اور گہرائی بچوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ صرف سرفس سے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سطحی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور چیزوں کو بخور سمجھنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ جو وہ پڑھے ہوتے ہیں ان کا ذہنی نظام زیادہ وسیع اور پیچیدہ تر ہوتا رہتا ہے، تو وہ اس دوسرے لوگوں کی پراپر شناخت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا جو ذہنی نشوونما ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو نشوونما ہے ٹرم اس کے لیے اس کو شو کرنے کے لیے دونوں طرح کی تبدیلیاں جو ہیں ہم شو کر رہے ہوتے ہیں، کیمیتی تبدیلیاں اور کیفیتی، جبکہ بالیدگی جو ہے اس کے لیے اس میں صرف کیفیتی تبدیلیاں یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جو یہ ہے نشوونما کا عمل ہے اس میں کیمیتی اور کیفیتی دونوں طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ بالیدگی جب پرسن حاصل کر رہا ہوتا ہے، پرسن جب بالیدگی کیا حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کا مطلب کیا ہے کہ پرسن جو ہے وہ جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جسمانی اور ذہنی طور پر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ چینجز جو ہے وہ آگے سے آگے اس کو مزید اس کے جو سسٹمس ہے اس کو کمپلیکس کر رہی ہوتی ہیں، اس کو پیچیدہ تر کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے جو اس کا انوائرمنٹ ہے پرسن کا یا اس کا جو ماحول ہے اس میں سے چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر سیکھنے کے قابل وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بالیدگی جب حاصل ہو رہا تھی تو اس کے بعد آموزش کے ذریعے پرسن جو ہے وہ وظائف سر انجام دیتا ہے یا فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ تو بالیدگی حاصل ہونے پر آموزش جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے۔ اگر بالیدگی کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو پاتا پرسن کے اندر تو پھر آموزش جو ہے وہ بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ جب پرسن کے اندر اعضاء جو ہیں وہ مقررہ طور پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ہی اس کے بعد آموزش کے تھرو پرسن جو ہے وہ مختلف طرح کے ایکشنز یا فنکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ تو بالیدگی حاصل ہونے پر یعنی ذہنی یا جسمانی بڑھوتری ہونے کے بعد ہی جو سیکھنے کا عمل ہے وہ اپنے ماحول میں سے پرسن سر انجام دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسے ہم نمو کہتے ہیں۔ تو نمو بیسیکلی جو ہے اس کی بنیاد پر ہی نمو کی بنیاد پر ذہنی اور سماجی مہارتوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور پرسن کے اندر طبعی اور اعصابی جو ساخت ہے، جسمانی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کی ذہنی تبدیلیوں کی طرف اس کی جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں جو بالیدگی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں وہی پھر آموزش کے ساتھ لنک اپ ہو کے اس کی شخصیت میں چینجز لا رہی ہوتی ہیں، اور وہ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر نمو کی اصلاح ہم جو ہے وہ مختلف طرح کے فنکشنز کو شو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ عملے آموزش کے لیے بھی نمو کی اصلاح یوز ہوتی ہے، عمر کی پختگی کے لیے یوز ہوتی ہے، اور وظائف کے لیے یوز ہوتی ہے۔ عملے آموزش کیا ہوتا ہے؟ جیسے پچھلے چیپٹر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا، فرسٹ ایئر میں آپ نے آموزش کے حوالے سے چیپٹر جو پڑھا تھا اس میں کیا تھا کہ آموزش جو وہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، اس کے اندر جینیٹکلی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی انہیریٹنس کا کوئی رول اس ٹرم کے لیے نہیں یوز ہوتا، بلکہ آموزش جہاں پر بھی ٹرم آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے ماحول میں سے آپ نے کوئی چیز سیکھی ہوئی چیز کو شو کرنے کے لیے جو آموزش ٹرم ہے وہ یوز ہوتی ہے۔ تو آموزش ہے وہ لرننگ ہے۔ تو عملے آموزش جو ہے بیسیکلی جب بالیدگی کی بدولت جو عضویہ ہوتے ہیں، جو آرگنزم ہوتے ہیں، ان کے اندر جب بالیدگی ہوتی ہے تو ایک خاص ترتیب سے ان کے اندر جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہوتی ہیں خاص ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ جب اس کے اندر چینجز آتی ہیں تو پھر جو ہی یہ چینجز جو ہیں وہ ہو چکتی ہیں تو بالیدگی کی وجہ سے عملے آموزش کے ساتھ جو ہے وہ سیکھنے کا عمل، یعنی جو ہی اس کے اعضاء پختہ ہوتے ہیں، جسمانی اعضاء میں پختگی آتی ہے، ذہنی عمل کے اندر پختگی آتی ہے، تو پھر سیکھنے کے عمل کے تھرو مزید نکھار پیدا ہوتا ہے شخصیت کے اندر، اور عملے آموزش کے ساتھ پرسن جو ہے وہ ایک بہتر شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے بالیدگی تقریباً جو ہے اگر بالیدگی کا عمل صحیح طریقے سے نہیں پرسن میں ہو پاتا تو پھر عملے آموزش جو ہے وہ بھی پھر غیر مؤثر ہو رہا ہے۔ تو آموزش کا عمل جو ہے بالیدگی پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جب بالیدگی صحیح طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ جسم کے جسمانی اعضاء پرسن کے صحیح بڑھ رہے ہیں، اس کی ایج کے حوالے سے اس کا وزن ہے، اس کا جسم بڑھ رہا ہے، اس کا حجم بڑھ رہا ہے، اس جسمانی اعضاء بڑھ رہے ہیں، اور دماغ بھی تشکیل پا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہن کا جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے ارتقاء ہو رہا ہے ذہنی عمل کا بھی، تو پھر پرسن جو ہے وہ آموزش کے تھرو مزید اپنی جو صلاحیتیں ان کو نکھارتا ہے۔ ادروائز عملے آموزش بیکار ہو جاتا ہے جب بالیدگی کا عمل ہی پراپر نہیں ہو پاتا، اعضاء ہی نہیں بڑھتے، اور جسمانی طور پر بھی پرسن جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوتا، نشوونما نہیں پا رہا ہوتا، تو پھر بالیدگی اور اگر صحیح نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر نشوونما بالیدگی نہ ہونے کی وجہ سے صحیح طور پر جو ہے وہ آموزش کا عمل ڈسٹرب ہوتا ہے، اور کچھ بھی پرسن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پاتا۔
اگلا جو پوائنٹ ہے عمر کی پختگی، یعنی عمل آموزش کے لیے بھی نمو کی ٹرم یوز ہوتی ہے، عمر کی پختگی کے لیے بھی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ عمر کی پختگی سے مراد یہ نشو و نما سے مراد پختگی کی وجہ سے فرد کے افعال میں بہتری آنا یا انحطاط۔ انحطاط کیا ہوتا ہے؟ درجہ بدرجہ کمی ہونا۔ جیسے ارتقاء کا اپوزٹ ورڈ ہے انحطاط۔ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ ترقی پانا کسی چیز میں، اور انحطاط کا مطلب ہے کہ درجہ بدرجہ کمی ہونا، کہ جو عمر بڑھ رہی ہوتی ہے پرسن کی صلاحیتیں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم انحطاط کہتے ہیں۔ تو نشو و نما سے مراد پختگی کی وجہ سے فرد کے افعال میں، یعنی پختگی کیا ہوتی ہے؟ پختگی ابھی ہم ڈیٹیل میں کل کے لیکچر میں پڑھیں گے، آج اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو پختگی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وراثتی طور پر جو منتقل ہونے والی خصوصیات ہیں وہ کس طرح پرسن کی شخصیت کو افیکٹ کرتی ہیں، وہ پختگی کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ پختگی کی وجہ سے جب فرد بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے اعضاء جو ہے میچور ہوتے جاتے ہیں، تو اسی میچورٹی یا پختگی کی وجہ سے اس کے فنکشن بھی بہتری آتی ہے۔ لیکن کئی دفعہ پرسن جب نارمل نہیں ہوتا، اس کی گروتھ نارمل نہیں ہوتی، کہیں اس کی جسمانی یا ذہنی کمی رہ گئی ہوتی ہے پرسن کے اندر، تو پھر اس کی ذہنی حالت انحطاط کا شکار ہو جاتی ہے۔ کمی درجہ جو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا ذہن زیادہ بچگانہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ انحطاط کا عمل ہے۔ فرد میں مختلف افعال میں اعلیٰ درجہ کی تنظیم رونما ہوتی ہے۔ جو پرسن بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ساری کی ساری اندرونی اعضاء، بیرونی اعضاء، اس کا ذہن، ہر چیز جو ہے اس کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ چینجز بہت منظم طریقے سے، باضابطہ طریقے سے، پیچیدہ اور پائیدار قسم کی یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں مثبت ڈائریکشن میں آتی ہیں تو پرسن کے اندر پختگی کا عمل بہتر ہوتا رہتا ہے، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ہر سطح پر عمر کی پختگی کے نتیجے میں صلاحیتوں میں تغیر آتا ہے، چینج آتا ہے، اور جیسے جیسے اگر یہ پازیٹیو ہیں تبدیلیاں تو شخصیت مثبت بنتی چلی جاتی ہے، اور اگر یہ نیگیٹو تبدیلیاں ہیں یعنی جسمانی بالیدگی صحیح نہیں ہو رہی، ذہنی طور پر بالیدہ نہیں ہو رہا پرسن، تو پھر یہ چینجز منفی ہو جاتی ہیں، اور پھر منفی چینجز کی وجہ سے جو عمر بڑھتی ہے اس کی جو کارکردگی ہے پرسن کی وہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے۔ تو عمر کی پختگی میں یہی بتایا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے پرسن جیسے بچہ ہوتا ہے نوزائیدہ، تو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کی ذہنی اور جسمانی ارتقاء کا عمل ابھی نہیں واقع ہوا ہوتا ہے۔ جو ارتقاء کا عمل واقع ہوتا ہے اگلی سٹیجز میں بچہ آتا ہے، بالغ ہوتا ہے، نوبلغت کا پیریڈ آتا ہے، پھر بلوغت کا آتا ہے، پھر ادیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، تو ان سب سٹیجز کے اندر سوچ میں نمایاں طور پر تبدیلی نظر آتی ہے اور فرق نظر آتا ہے ان ساری سٹیجز کے اندر واضح طور پر۔ تیسری جو ٹرم ہے وظائف ہے۔ وظائف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی نمو ٹرم کو یوز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے وظائف۔ تو وظائف جو ہے بیسیکلی نشو و نما کی ترقی کے عمل کو شو کرنے کے لیے ٹرم وظائف یا فنکشنز ہم یوز کرتے ہیں۔ بطور اصطلاح نشو و نما کو بھی ہم وظائف کی ٹرم میں یا کارکردگی کی ٹرم میں ہم اس کو شو کر سکتے ہیں۔ تو نشو و نما کو وقوفی، معاشرتی، ذاتی، اخلاقی، ہر طرح کے جو وظائف ہیں ان کو شو کرنے کے لیے ہم اس ٹرم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بطور اصطلاح نفسیات میں نشو و نما کو وقوفی، معاشرتی، ذاتی اور اخلاقی وظائف میں تبدیلی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ وظائف کیا چیز ہے؟ کہ جو پرسن پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر سوچنے کا عمل بہتر نہیں ہوتا، اس کے اندر اخلاقیات نہیں پائی جاتی، اور اس کے اندر اپنے آپ کو ذاتی طور پر پہچان نہیں ہوتی اس میں، اور اپنے معاشرے کو بھی وہ نہیں پہچان رہا ہوتا۔ تو لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو سیکھتا رہتا ہے اپنے ماحول میں سے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ بالغ ہوتے جاتے ہیں، ان میں چینج مثبت ڈائریکشن میں آتی ہے، جسمانی طور پر بھی بچہ بڑھتا ہے، ذہنی طور پر بھی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ماحول کو بہتر طریقے سے سیکھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے فنکشنز جو وہ پرفارم کر رہا ہے، جو کردار وہ ادا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ٹرم نشو و نما یوز ہوتی ہے۔ اب یہ تین ٹرم ہے جو انہوں نے عمل آموزش، عمر کی پختگی اور وظائف کی نشو و نما کو شو کر رہی ہوتی ہیں، کہ آموزش کا عمل جتنا بہتر ہوتا ہے اتنی نشو و نما اچھی ہوتی ہے۔ پھر عمر کی پختگی کہ جو بچہ عمر اس کی پختہ ہوتی جاتی ہے، پہلے وہ نوزائیدہ ہوتا ہے، پھر بچہ بچپن کا دور آتا ہے، پھر اس سے نوبلغت کا، پھر بلوغت کا، اس طرح ہر سٹیج کے اوپر بچہ جو ہے اس کے اندر مثبت چینجز آ رہی ہوتی ہے، اور سیکھنے کا عمل اس کا بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عمر کی پختگی کے لیے، عمل آموزش کے لیے، وظائف کے لیے، ان سب جو ٹرمز ہیں ان کے لیے نشو و نما کی ٹرم جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہی ان میں بیسک ڈفرینس بتایا کہ نمو اور بالیدگی میں بیسک ڈفرینس یہ کہ نمو ٹرم یا نشو و نما جو ہے وہ ایک وسیع تر ٹرم ہے جس کے اندر بالیدگی اور پختگی شامل ہے۔ تو نمو کے لیے ٹرم نشو و نما بھی یوز ہوتی ہے۔ نشو و نما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبل از پیدائش سے لے کر موت تک جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان ساری ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی ساری جو تبدیلیاں وہ نشو و نما کے اندر شامل ہیں، اور نشو و نما میں بالیدگی اور پختگی دونوں چیزیں شامل ہیں۔ بالیدگی جو ہے وہ ایک مقررہ حد تک جسمانی اعضاء کا بڑھنا اور ذہنی جو اعمال ہیں ان کے اندر چینج آنا یا ان کے اندر بھی تبدیلیاں آنا جو ہے وہ بالیدگی کہلاتی ہے۔ بالیدگی کے اندر ساری قابل پیمائش جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہم بالیدگی میں شامل کرتے ہیں، اور کمیتی تبدیلیاں بالیدگی میں۔ اب بالیدگی کی بنیاد پر نشو و نما کا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہی انہوں نے یہاں پر بتایا کہ جو ہی بالیدگی پہلے پوائنٹ پر آتی ہے اور پھر آموزش کے تھرو پرسن جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ میں سے سیکھ رہا ہوتا ہے،
اب بالیدگی کی بیس پر نشو نما ہو رہی ہوتی ہے، یعنی نمو جو ہے وہ بالیدگی پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اینڈ میں اب دونوں ٹرمز آپ کو تھوڑا سا پھر سم اپ کر دیتی ہوں کہ بالیدگی کیا ہوتی ہے اور نمو کا عمل کیا ہے۔ یہی میں آپ کو بتائی تھی کہ نمو جو ہے ایک براڈر ٹرم ہے، اس کے اندر بالیدگی اور پختگی دونوں شامل ہیں۔ بالیدگی جو ہوتی ہے اس میں جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کیمیتی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ذہنی تبدیلیاں بھی آتی ہیں، جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی چینجز ہوتی ہیں۔ اور جب بالیدگی کا عمل مکمل ہو رہا ہے پراپر طریقے سے، تو پھر آموزش جو ہے وہ پرسن آموزش کے تھرو سیکھتا ہے چیزوں کو اپنے ماحول میں سے، اور آموزش کے ساتھ چیزوں کو جب لرن کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز اس کی نشو و نما میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ تو نشو و نما کے اندر کیمیتی اور کیفیتی دونوں طرح کی چینجز شامل ہوتی ہیں، جبکہ بالیدگی میں صرف کیمیتی تبدیلیاں ہیں۔ کیمیت کا مطلب ہوتا ہے قابل پیمائش، اور کیفیتی اور کیمیتی کا مطلب ہے وہ تبدیلیاں کیفیتی وہ ہوتی ہیں جن کو ہم میئر نہیں کر سکتے، ایسی چینجز جو ذہن کے حوالے سے، سوچنے کے حوالے سے، آبزرویشن کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ میئربل نہیں ہوتی، وہ ساری کیفیتی تبدیلیوں میں آتی ہیں۔ تو کیفیتی اور کیمیتی دونوں کا کمبینیشن نشو و نما کہلاتا ہے، اور نشو و نما کے اندر جب بالیدگی کا عمل پورا مکمل ہو جاتا ہے تو ہی عمل آموزش کی مدد سے نشو و نما جو ہے وہ پرسن کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بالیدگی ہی کا عمل اگر صحیح نہیں ہو پاتا، ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر آموزش کے تھرو بھی پرسن کچھ نہیں سیکھ سکتا، اس طرح اس کی نشو و نما کا عمل جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے یا منفی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو جو چینجز ہیں اس کے اندر بالیدگی اور نمو جو ہے اس حوالے سے میں نے ڈسکس کر لیا۔ پختگی والا جو ٹاپک ہے وہ بھی ہم کل والے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے پھر ہم ان تینوں ٹرمز میں مین ڈفرینس جو ہے ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ کوسچن میں پیپر میں یہ بہت زیادہ کوسچن آتا ہے، ڈیٹیل کوسچن بھی آتا ہے اور شارٹ کوسچنس کے اندر بھی یہ شامل ہوتا ہے۔ نمو کی تعریف، بالیدگی کی تعریف، پختگی کی تعریف، تو یہ ساری چینجز جو ہیں وہ الگ الگ سے شارٹ کوسچن میں بھی پوچھی جاتی ہیں، ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے یہ، اور لانگ کوسچن کے اندر بھی پورا ڈیٹیل کوسچن آ جاتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ پراپر طریقے سے اس کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب اپنی بک سامنے رکھ کے آپ نے لیکچر بھی سننا ہے، اور بک میں سے بھی ایچ اینڈ ایوری ٹرم آپ نے غور سے پڑھنی ہے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور اگر نہیں آپ کو سمجھ آتا تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر ہم نے جو گروپ بنایا ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز ہم شیئر کر سکتے ہیں، ساری انفارمیشن وہاں پہ بھی اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی آپ کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ میوچل ڈسکشن بھی کر لیا کریں چاہے اس کے اندر، اور میں بھی اس میں کچھ کوسچن جو ہیں ان کے آنسرز آپ کو کر دیا کروں گی، لیکن اس کے لیے پڑھنا شرط ہے، پہلے آپ نے ڈیپلی پڑھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ابھی پختگی والا ابھی ہم کل کر لیں گے، لیکن پھر جب ہم یہ پختگی بھی پڑھ لیں گے تو ان تینوں ٹرمز کے اندر پراپر فرق جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہیں 1 2 3 کر کے ہم نے ٹیبولیٹ کر کے ان ڈفرینسز کو پھر ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا شروع ہوگا۔ یہ پہلے چیپٹر کا پہلا ٹاپک یہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے، اس کے اندر صرف تبدیلیاں ہیں 3 قسم کی جو بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ تو اکثر بچے چیپٹر کا بھی پوچھ رہے تھے، تو آپ بک پہلے پرچیز کریں پھر پڑھنا شروع کریں۔ بک آپ نے ٹیکسٹ بک لینی ہے، بچیاں اکثر فون کر کے بھی پوچھ رہی تھی، جیسے آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر ٹیکسٹ بک لی تھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، ایسے ہی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو پارٹ 2 کی بک ہے وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے، کیونکہ ابھی کچھ بچیاں اس گروپ کے اندر کل پرسوں ہی انہوں نے جوائن کیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے پڑھی ہے لیکچر سنا ہے پراپر کہ نہیں۔ تو لیکچر کے سٹارٹ میں بھی میں نے بک کا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہینڈ بک چاہیے تو وہ احسان اللہ کی بک سیکنڈ بک کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، لیکن مینلی آپ نے ٹیکسٹ بک جو ہے اسے ہی کنسلٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ چھوٹا سا جو ٹاپک ابھی میں نے کور کرایا، بار بار میں نے چیزوں کو ریپیٹ کیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ یہ دونوں ٹرمز میں بہت زیادہ نیرو، بالکل مائنر سا نیرو سا بہت چھوٹا سا فرق ہے، تو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بالیدگی کیا ہوتی ہے، نشو و نما کیا ہے، اور نشو و نما ڈپینڈ کرتی ہے بالیدگی کے اوپر۔ جب تک بالیدگی کا عمل پراپر طریقے سے سر انجام نہیں پاتا تب تک نشو و نما بھی نہیں ہو پاتی، اور نشو و نما ایک براڈر ٹرم ہے، وسیع ٹرم ہے۔ بالیدگی اور نشو و نما کو آپس میں ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے، کہیں کہیں نشو و نما کی جگہ بالیدگی اور بالیدگی کی جگہ نشو و نما کی ٹرم جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتی ہے، یوز ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اس کو غور سے کر کے کوئی سن کے جو سوال ذہن میں ان کو نوٹ کرتے جائیں، اور پھر بعد میں آپ جو ہے وہ میرے سے ان کو ڈسکس کر لیں، یا آپس میں بھی آپ میوچل ڈسکشن بھی آپ کر سکتے ہو۔ اور جو بچیاں اور رہ گئی ہیں، کیونکہ تقریباً ہاف بچیاں کلاس میں سے جو ہے وہ ایڈڈ ہو گئی ہیں، لیکن کچھ بچوں کے موبائلز کا ایشو ہے، ان کے علاوہ کچھ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، گروپ میں سارے نمبر شیئر ہو گئے، ممبرز آپ کے پاس شیئرڈ ہیں، گروپ انفارمیشن میں جا کے آپ دیکھ لیں کون کون سے ممبرز نے جوائن کر لیا ہوا ہے، اور جو رہ گئے ہیں اگر آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ ہے تو آپ ان سے کوآرڈینیٹ کریں، اور ان کو بھی جو ہے بتائیں کہ اس گروپ میں واٹس ایپ والے میں شامل ہو جائیں، اور پراپر لیکچرز جو ہیں ان کو اٹینڈ کریں۔ لیکچرز کی بنیاد پر آپ کے لیے آپ کی ایکسل شیٹ بنے گی، اور اس کے اوپر آپ کی پرفارمنس کو ہم جو ہے وہ مارک کریں گے۔
یہ آپ کی اٹینڈنس کے طور پر بھی سامنے آئے گی، اور آپ نے لیکچر کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہے، سمجھا ہے، اس پہ کیا رسپانس آپ شو کر رہے ہو، تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے وہ ایکسل شیٹ کے اوپر جو مارکنگ ہوگی وہ یہاں سے اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے. ابھی میں 1-2 دن میں یہ اپلوڈ کر دوں گی ایکسل شیٹ بھی بنا کے رول نمبر وائز بچوں کے. رول نمبر آپ کو اپنے یاد ہوں گے، اگر نہیں یاد ہیں تو سوچ لیں کہ کیا کیا ہے. رول نمبرز کے ساتھ آپ کے مارکس، اگر آپ نے کوئی پرفارمنس دی ہے اندر اور کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، کسی کوسچن کا آنسر دیا ہے، یا آپ نے یہ انٹیمیٹ کیا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے لیکچر کی، تو پھر آپ کا 1 مارک لگے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو پھر 0 مارک لگے گا. اور جو بچے ویسے ہی لیفٹ کرے جا رہے ہیں گروپ بغیر کسی وجہ کے، ان کے بھی سب کے 0 مارکس لگیں گے. یہ ایک طرح سے اسیسمنٹ ہے کہ لیکچر آپ نے سنا ہے یا اس پر کس طرح کا آپ رسپانس کر رہے ہو، یا آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی.